السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیئر ڈیفنس لائن۔ سیف صاحب نے آج واضح کر دیا کہ سینئر لیڈرشپ پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کا سب کا جواب انہوں نے دیا ہے، آئیے آپ بھی سنیے۔ مورخہ 27 اکتوبر شام 7 بجے کا ٹائم ہے، بروز جمعرات۔ مختلف گروپوں میں 2-3 ماہ سے کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس میں ہمارے مختلف لیڈروں کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپیشلی راجہ ریاض صاحب کو کہ جی انہوں نے سفرمان سے کروڑوں روپے لیے، بیریا میں گھر بنا لیا، جیپ لے لی، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی منطق میں یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں۔ جس شخص کی پراپرٹی، جس شخص کے بزنس، جس شخص کا اکاؤنٹ پچھلے 2 سال سے بند ہو، جس کے پاس اپنے لیے کچھ نہ ہو، وہ دوسروں کو کروڑوں روپے کہاں سے دے سکتا ہے؟ اور یہ چیز میں آج حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ راجہ ریاض نے میرے سے کوئی ایسی پراپرٹی، کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسے میرے سے بینیفٹ نہیں لیے جن کا جس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بات اربوں کی اور کروڑوں کی کی جاتی ہے۔ اس شخص نے مجھے بھائی بنایا، بھائی کہا اور بھائی بن کر ثابت کیا۔ اس وقت میں جب سب لیڈر ادھر ادھر چھپ رہے تھے جنہوں نے ہم سے کروڑوں روپے کمائے تھے، اس وقت راجہ ریاض سامنے آیا اور راجہ ریاض کی وجہ سے لوگوں کو دھارس بنی، راجہ ریاض کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا صبر آیا، راجہ ریاض کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی شعور آئی، اور راجہ ریاض کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے سے بچے۔ اب وہ جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور جس پروجیکٹ پہ ملک نوید نے، راجہ ریاض نے اور تمام لیڈرشپ متفق ہو کے کام کر رہی تھی، وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر آگے نہیں چل سکا، اور ان سب چیزوں کا الزام جس طرح پہلے میرے ساتھ کیا گیا، جب میرے سے کمائیاں ہو رہی تھی تو میں سب کے لیے بہت کچھ تھا، اچھا بھی تھا اور میں سب کچھ کر بھی رہا تھا، لیکن جیسے ہی ان کی کمائی کے ذریعے بند ہو گئے تو سب سے برا میں بن گیا۔ میرے بعد یہی کام انہوں نے ملک نوید، راجہ ریاض اور دوسری لیڈرشپ کے ساتھ کام کیا۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں اور ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام تراشی، جھوٹے الزام لگانے سے باز آ جائیں۔ اس میں آپ سب کا بھلا ہے۔ آپ کسی کو دے نہیں سکتے، آپ کسی سے لے نہیں سکتے، تو کم از کم اس کے لیے اس طرح کی گمان کیوں کرتے ہیں؟ آخر کل آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا، کل آپ نے نہیں مرنا، یا صرف ان لوگوں نے ہی مرنا ہے جن سے آپ بینیفٹ اٹھاتے رہے اور اب وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے آپ کے پاس نہ دل میں جگہ ہے، نہ زبان میں جگہ ہے، نہ دماغ میں جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے، حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر تشنان، جھوٹ، اس طرح کے جھوٹ الزام نہ لگیں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور سب کا بھلا ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔